بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اس دنیا کے اندر جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو بہرحال دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور یہاں ہمیشہ کوئی بھی باقی نہ رہا اور نہ رہے گا۔ یہ دنیا چھوڑ کے قبر کی طرف جانا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ اور کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے راستے میں ہوتی ہیں، جن کو شہید کہا جاتا ہے۔ کچھ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بیماری ہے پیٹ کا مرض، جو پیٹ میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا، اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے مرض میں جو بندہ انتقال کر گیا، اس کو عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، ان میں سے جو بھی موت کا سبب بن جائے، اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ ہر ایک کو حدیث شریفہ کا مضمون شامل ہے، مثلا استسقاء، ہیضہ، پیٹ کا درد وغیرہ، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے بچے آدمی۔ بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، ان سے بندے کو بچتے رہنا چاہیے، اور بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیں گے۔ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرنے والا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے، اس کو خدا قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت مبارک موت ہوتی ہے۔ رمضان میں مرنے والا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بلا شبہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو مریض ہو کر مرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا، فرمایا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا، اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ مجاہد اور مراتب اور شہید، حضرت مقدام بن معکدرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کے لیے 6 انعام ہیں۔ پہلا انعام، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اور وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا جو سور پھونکے جانے کے وقت لوگوں کو ہوگی۔ چوتھے نمبر پر اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہوگا۔ نمبر 5، 72 حوریں اس کے جوڑے کے لیے دی جائیں گی۔ نمبر 6، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد
اسلامی ملک کی سرحد تک حفاظت 1 رات و 1 دن کرنا 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں رات نماز میں 1 ماہ تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ اور یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رکھا جائے گا اور اس کا رزق جاری رہے گا جو شہیدوں کے لیے جاری رہتا ہے، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابلہ ہوا اور پھر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ مقتول یا غالب ہو گیا تو قبر کے اندر فتنہ میں نہ ڈالا جائے گا۔ ایک شخص کو زمین نے قبول نہ کیا، یہ ایک واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، لکھنے والا۔ وہ اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس کی قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار اس کو زمین نے باہر پھینک دیا، لہٰذا ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا۔ بعض اساتذہ احقر راقب الحروف میں یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی تو اس میں ایک لڑکی کی نعش نکلی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ فلاں شہر کی فلاں عیسائی کی لڑکی ہے، چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے ماں باپ سے اس کا حال پوچھا اور قبر دریافت کی تو انہوں نے قبر بھی بتائی اور یہ فرمایا کہ دل سے مسلمان تھی اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوا کر دیکھی گئی تو اس میں اس عالم کی نعش نکلی جس کی قبر میں وہ لڑکی مدینہ منورہ میں دیکھی گئی۔ پھر اس عالم کی بیوی سے ان کا عمل دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ بات ضرور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسان ہے کہ اس کے یہاں جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کی قبر میں پہنچائے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس حالت پہ آدمی مرتا ہے اسی طریقے کا اس کے ساتھ میں فیصلہ ہوتا ہے، اور جس چیز کو آدمی دل سے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم مذہب اسلام کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کو حق اور سچ جانیں گے اور ان کے ہر احکام کو، اسلام کے ہر احکام کو، ہر حکم کو اگر ہم دل و جان سے بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد آسانی کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ ورنہ دیکھ لیں عالم ہونے کے باوجود اور نیک ہونے کے باوجود پھر بھی اس کا کیا حشر ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو ایک چیز اسلام سے ہٹ کر عیسائی مذہب والی پسند تھی۔ تو اس لیے ہمیں مذہب اسلام کو دل و جان سے پسند کرنا ہے اور خوشی خوشی اس کو بجا لانا ہے، اس کے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم کمی کریں گے تو ہمارا حشر اللہ جانے کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور آنے والی نسل کو بھی دین اسلام کو پسند کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔